ہم نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں، اپنے رشتہ دار، عزیز، دوست، پڑوسی، اور جیسا کہ دنیا کی حقیقت ہے، لوگ دنیا سے جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا اس دنیا میں رہنے کے لیے ہم اس میں کتنا کچھ انویسٹ کرتے ہیں، لیکن اس سب کو ہی چھوڑ کر جانا پڑتا ہے اور کام نہیں آتا سوائے اعمال کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مسلمان کے مرنے کے بعد صرف 3 چیزوں سے اس کو اجر ملتا رہتا ہے۔ کوئی ایسا صدقہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے، نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کو یاد رکھتی ہے، علم جس سے لوگوں کو نفع ہوتا رہے۔ تو انویسٹ اس پر کریں کہ جس سے آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ اچھا، جیسے ہم حرام ریلیشن شپ کی بات کر رہے ہیں، تو انسان جب اس میں مشغول ہوتا ہے تو اس وقت اس کو علم نہیں ہوتا، یا علم کی کمی کی وجہ سے، یا پھر شروع سے ان کاموں میں رہنے کی وجہ سے کہ اگر اس کو چھوڑنا بھی چاہے تو شاید نہ چھوڑ سکے۔ اچھا چلیں اب ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ اس عمل سے ہم نکل رہے ہیں، لیکن کیا کریں، شیطان ہے نا، وسوسے تو ڈالے گا۔ میں جانتا ہوں کہ جب ایک انسان کسی غلط کام کو چھوڑنے لگتا ہے تو کیفیت کچھ بری ہوتی ہے، لیکن اس وقت اس کو کوئی اچھی کاؤنسلنگ کرنے والا مل جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ خود ہی کسی نہ کسی طرح سے اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں میں ہونے کے باوجود بھی کوشش کر رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں نا، اللہ کسی کی کوشش کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب شیطان ہے نا، بڑے ہی عجیب وسوسے ذہن میں ڈالتا ہے۔ اب اتنا اس ریلیشن شپ میں رہ کر تم کسی کا دل توڑو گے، ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دل میں تو اللہ جل جلالہ بھی بستا ہے، اور پھر بڑے عجیب وسوسے۔ دیکھیں نا، عام سی بات ہے کہ آپ اللہ جلالہ کی نافرمانی کر کے انسان کی فرما برداری کریں گے تو یہ غلط ہے نا۔ اب ماں باپ کا مقام کتنا زیادہ ہے، لیکن اگر ماں باپ شرک کا کہہ رہے ہیں تو یہاں پر ماں باپ کی فرما برداری جائز نہیں ہے۔ غلط کام کو صحیح طرح سے کریں گے تو وہ غلط ہی ہوگا۔ اللہ جلالہ نے اتنا آسان دین دیا ہے، لیکن ہم نے اس کو اپنے طریقے سے اس میں کچھ ایڈیشن کرنے لگ گئے ہیں۔ پھر بات تو بنی اسرائیل والی اور ان قوموں کی طرح ہوگی نا، جنہوں نے اللہ جل جلالہ کے احکام میں اور اللہ جل جلالہ کی کتاب میں اپنے سے جو چاہا ایڈیشن کرنے لگ گئے۔ مانا کہ ہم دین سے دور ہیں، لیکن اللہ جلالہ نے دماغ دیا ہے، خود کوشش کریں۔ آج کے دور میں کیا مشکل ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، اگر اس کا اچھے سے اور پوزیٹیولی استعمال کریں۔ میرا ایک دوست ہے، وہ ہر بات پر کہہ دیتا ہے مشکل نہیں ہے، تو واقعی مشکل نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے ایک غلط کام کو چھوڑیں گے، اللہ جل جلالہ آپ کو اس کا آلٹرنیٹ دے گا۔ آپ گانے چھوڑیں، قرآن و حدیث اور نعتیں سنیں، حرام ریلیشن چھوڑیں، انشاءاللہ اللہ جل جلالہ آپ کو اس کا بھی بہت جلد آلٹرنیٹ دے گا۔ ایک کام کا وقت ہوتا ہے، کچھ نہ ملنے پر صبر کر لیں، شاید بعد میں مل جائے۔ اللہ جلالہ نے قرآن میں کئی جگہ کہا ہے، نماز اور صبر سے سکون حاصل کرو، اللہ جلالہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مانا کہ انسان بڑا بے صبرا ہے۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو غلط طریقے سے حاصل کرو گے تو اس میں اللہ جل جلالہ کی برکت نہیں ہوگی۔ اور آج کل جو حرام ریلیشن ہیں، یہ تو اسلام کا حصہ نہیں ہے، مغربی اور غیر مسلمانوں کا عمل ہے۔ آپ دیکھ لیں مغرب میں کیا حالت بنی ہوئی ہے، کوئی خاندانی نظام نہیں، کوئی رشتہ نہیں، یہ جو جانوروں والی زندگی ہے، جس کا جو دل کیا وہ کر لیا۔ تو اسی وجہ سے ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی مانو گے تو زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ نہ پھر ہم دنیا کے اور نہ آخرت کے۔ اللہ جل جلالہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میرے سمیت سب کو ہدایت دے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔